ماہ ربیع الاول کا جو مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد اس دنیا کے لوگوں کو جینے کا سلیقہ آیا۔ جو ظالم تھے ان لوگوں کو ظلم کا گناہ کیا ہے اس کا پتہ چلا۔ جو درندے اپنے معصوم بیٹیوں کو خود نحوست سمجھ کر عورتوں کو اپنی ہی ذریعے سے اپنے ہی نطفے سے پیدا ہونے والی معصوم بچیوں کو زندہ خبروں میں ڈال دیا کرتے تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس ماہ ربیع الاول میں تشریف لائے، جس سال پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، علماء کرام اپنے کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اس سال پورے عربستان میں اللہ کسی کے گھر میں ایک لڑکی بھی پیدا نہیں فرمائے، کیونکہ عرب کا یہ ماحول تھا کہ کسی گھر میں عورت اگر بچی پیدا ہو جائے اسے زندہ درگور کر دو، زندہ اس کو دفن کر دو۔ عورت کا کوئی مقام نہیں، عورت کی کوئی عزت نہیں، عورت صرف ضرورت کے لیے استعمال کرنے کی چیز بن چکی تھی۔ ایسے دور میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس سال میں تشریف لائے، اللہ پاک اس سال پورے عربستان میں ایک گھر میں بھی لڑکی پیدا نہیں فرمایا۔ رحمت للعالمین دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ جس سال میرے پیارے محمد دنیا میں تشریف لائیں گے، رحمت للعالمین دنیا میں تشریف لائیں گے، اس سال کسی بھی معصوم بچی کا قتل نہ ہو۔ دنیا میں انصاف عام کرنے والے پیغمبر تشریف لا رہے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پورے سال میں کسی گھر میں لڑکی پیدا نہیں فرمائے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد حقوق بتلائے، پڑوسیوں کے حقوق، غریبوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، اولاد کے حقوق، تجارت میں پارٹنرز کے حقوق، اساتذہ کے حقوق، شاگردوں کے حقوق، رائٹس، جو جانوروں کے ساتھ حقوق ہمارے کیا ہونا ہے، جانوروں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہو، درختوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہو، کھانے کے ایک دانے کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہو، ہمارے زندگی کے ایک قدم کیسے گرے، ہمارا لین دین کیسا ہو، ہمارا کاروبار کیسا ہو، ہمارے بیوی کے ساتھ سلوک کیسا ہو، بڑوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسا ہو، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کیسا ہو، یتیموں کے ساتھ ہماری بات چیت کا انداز کیسا ہو، ہمارے در پہ کوئی فقیر آئے، کوئی بھکاری آئے، کوئی بھیک مانگنے والا ہے، اس کو بھیک دینے کا طریقہ کیا ہے، ہمارے در پہ کوئی غریب، کوئی سائل، کوئی بھوکا، کوئی قرض مانگنے کے لیے آئے، اس کے ساتھ ہمارے بات چیت کا انداز کا طریقہ کیسا ہو، یہ سب کچھ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھلا کر گئے۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جس عورت کو تم ذلیل سمجھتے ہو، جس عورت کو تم ضرورت کے لیے استعمال کرنے کی چیز سمجھتے ہو، اس عورت کا مقام یہ ہے کہ وہ عورت اگر تمہاری بہن ہے تو اس کا دیکھ بھال، اس کا خرچہ، اس کے ساتھ شفقت، اس کے ذمہ داریاں تمہارے اوپر آتی ہے۔ عورت اگر بیوی ہے، اس کی خدمت، اس کا کھانا، اس کا کپڑا تمہارے اوپر واجب ہے، ضروری ہے۔ عورت اگر بیٹی ہے، تمہارے لیے رحمت ہے، اس کو شادی کر کے دیو، اللہ پاک تمہارے لیے، تمہارے حق میں جنت کے فیصلے فرمائیں گے۔ بیٹی کو شادی کرو، اللہ اس کے بدلے میں صحیح راستے میں بیٹی کی زندگی گزارو، بیٹی کی صحیح تربیت کرو، ان کا
جو پوری زندگی میں کیسے اعمال کرنا ہے, زندگی کیسے گزارنا ہے, گناہوں سے بچنے کا طریقہ انہیں سکھلاؤ, انہیں جائز انداز سے شادی کر کے صحیح راستے پہ انہیں صحیح معنی میں ان کا دیکھ بھال کرو, ان کی ضروریات کو پوری کرو. اللہ پاک تمہارے لیے جنت کا وعدہ فرما رہے ہیں. اور اگر یہی عورت تمہاری ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت بھی ہے. یہ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو حقوق بتلائے, اور اس دنیا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر انسانیت کا احترام کرنے والا, انسانیت کی شفقت کی بات کرنے والا, جانوروں کے حقوق بتلانے والا, ایک ایک مخلوق ایک ایک چیز کے ساتھ ادب کرنے کا طریقہ سکھلانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی نہیں. آج تک دنیا میں جتنی بھی کتابیں کسی انسان کے اوپر لکھی جا چکی ہے, قرآن کے بعد اس دنیا میں سب سے زیادہ چھپنے والے, پرنٹ ہونے والے کتابیں کسی کے اوپر ہے تو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے. 1000 2000 نہیں بلکہ اس دنیا میں کروڑوں کے تعداد میں, تیلگو میں, انگلش میں, اردو میں, عربی میں, فارسی میں, تمل میں اور باہر کنٹریز عربی میں جتنے بھی لینگویجز ہیں اس میں کروڑوں کے تعداد میں, لاکھوں میں نہیں, کروڑوں کے تعداد میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, ان کی زندگی, ان کے ہسٹری کے اوپر لوگ کتابیں لکھ رہے, اور قیامت کی صبح تک کروڑوں کے تعداد میں کتابیں لکھی جائے گی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف, ان کی سیرت کبھی مکمل نہیں ہو سکتی. اگر سارے دنیا میں جتنے بھی سمندر ہے اس کو سیاہی بنا ڈالو, جتنے بھی درخت ہیں ان درختوں سے پتوں کو کاغذ بنا دیا جائے, قلم بنا دیا جائے, قیامت کی صبح تک انسان, جنات, فرشتے پورے کے پورے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف لکھتے جائیں, قیامت کی صبح آ جائے گی, لکھتے لکھتے تھک جائیں گے, دریا کا جو سیاہی ختم ہو جائے گا. نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف, ان کی سیرت کا تذکرہ مکمل کوئی بھی نہیں لکھ سکتا. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف, ان کی سیرت, ان کی زندگی آج صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ سب سے زیادہ کسی انسان کے بارے میں کوئی اگر گوگل پہ سرچ کر رہا ہے, کوئی اگر یوٹیوب پہ سرچ کر رہا ہے کسی انسان کے بارے میں, تو صرف وہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. آپ گوگل پہ سرچ کر کے دیکھ لیجیے. اگر کسی انسان کا تذکرہ اللہ کے بعد اس دنیا میں کسی انسان کا تذکرہ سارے دنیا میں اگر کہیں ہوتا ہے, سب سے زیادہ کسی کا تذکرہ ہو رہا ہے, وہ تذکرہ بھی نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے. اور سارے دنیا میں جتنے بھی لیڈرز آئے, ان لیڈروں کے رہبر, ان لیڈروں کے قائد, لیڈرشپ کے صفات, لیڈرشپ کے یہ جو طریقے, سارے دنیا میں اگر کسی آدمی نے اس دنیا میں بتلا کر صحیح معنی میں لیڈرشپ کر کر گئے, صحیح معنی میں لیڈروں کو تیار کر کر گئے, وہ بھی نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج پورے ہندوستان میں وقف کے جو جائیداد ہے, وقف کے جو زمینیں, آج دنیا کے پیٹ میں درد ہے کہ مسلمانوں کے پاس اتنے جائیداد, اتنے زمینیں کیوں ہیں, کہاں سے آگے مسلمانوں کے پاس؟ 9,40,000 ایکڑ اس ہندوستان میں مسلمانوں کے پاس وقف بورڈ کی زمینیں, مسلمانوں کی زمینیں. 8,70,000 پراپرٹیز مسلمانوں کے پاس ہے وقف کی شکل میں, یہ مسلمانوں کے جائیداد ہے. 9,40,000 ایکڑ کس قوم کے پاس ہے بھائی؟ کس قوم کے پاس ہے؟ مسلمانوں کا یہ آستی ہے, مسلمانوں کے یہ پراپرٹیز ہے, مسلمانوں کے لیے خرچ کیے جانے والے زمینیں, مسلمانوں کے لیے قربان کی ہوئی زمینیں. 9,40,000 اس ہندوستان میں, بھارت میں 8,70,000 پراپرٹیز اس ہندوستان, اس بھارت میں. اور ہمارے آندھرا پردیش میں 60 پر 6,000 ایکڑ آندھرا پردیش میں وقف بورڈ کی زمینیں مسلمانوں کے لیے. کرناٹکا میں 50 پر 6,000 ایکڑ مسلمانوں کے وقف بورڈ کے زمینیں.
हैदराबाद में 5 लाख करोड़ों की प्रॉपर्टी, मुसलमानों की ज़मीनें, जायदाद, वक्फ बोर्ड की ज़मीनें। आज जो ये मुसलमान भिखारी बन के भीख मांगते हैं, नौकरी की, जॉब्स के भीख मांग रहे हैं। आज मुसलमान दूसरों के यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों के दरबार में, कॉलेजों में जाते हैं, भीख मांगते हैं, हमारे बच्चे को सीट दो, हमारी बच्ची को सीट दो। अगर मुसलमानों से कह दिया जाए कि दाढ़ी के बगैर ऑफिस में आ जाओ, तो कुछ मुसलमान ऐसे जो दाढ़ी को भी कुर्बान कर देते हैं, काट देते हैं और ऑफिस में जाते हैं मजबूर बनकर। और कई यूनिवर्सिटीज, कई कॉलेजेस में अगर मुसलमानों से कह दिया जाए अंदर बुर्खा पहन के नहीं आ सकते। आज मुसलमान, कुछ हमारे बहनें मजबूर होकर बुर्खा निकालकर कॉलेज में जा रहे बाज़ जगहों पे। अगर मुसलमानों की लीडरशिप, मुसलमानों की क़ियादत, मुसलमानों के लीडर्स सच्चाई के साथ लीडरशिप किए होते, ईमानदारी के साथ अगर हुकूमत किए होते, मुसलमान अगर वक्फ के ज़मीनों को सही माने में इस्तेमाल किए होते, खुदा की कसम हिंदुस्तान में मुसलमानों के यूनिवर्सिटीज से बढ़कर किसी के यूनिवर्सिटीज नहीं होती। अगर वक्फ के जायदाद को, वक्फ के जमीनों को, वक्फ के प्रॉपर्टीज को सही माने में मुसलमानों का इस्तेमाल किया होता, तो आज पूरे आंध्र प्रदेश में एक एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक यूनिवर्सिटी बनी होती। जो यूनिवर्सिटीज आज लंदन में है, जो यूनिवर्सिटीज आज यूरोप में है, जो यूनिवर्सिटीज आज अमेरिका में है, ऐसे यूनिवर्सिटीज इस हिंदुस्तान में कई सौों और हजारों की यूनिवर्सिटीज मुसलमानों के पास होती। लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टीज मुसलमानों के पास है वक्फ की शक्ल में। और आज तक हम लोगों को मालूम नहीं है कि वक्फ बोर्ड क्या है, वक्फ किसको कहते हैं। वक्फ कहते हैं अल्लाह के नाम पर, नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत में, अल्लाह के मोहब्बत में मेरी प्रॉपर्टी को अल्लाह तेरे लिए वक्फ करता हूँ, दे देता हूँ। इस ज़मीन से, इस बिल्डिंग से जितना भी किराया आएगा, जितना भी पैसा आएगा, ये पैसा उन मस्जिदों को देता हूँ, उन मस्जिदों को पहुंचा देना। मैं मर जाऊंगा, मेरे दुनिया से जाने के बाद ये जितना पैसा आएगा वो पैसा इस मस्जिद में खर्च करना, इस मदरसे में खर्च करना, इस यूनिवर्सिटी के लिए खर्च करना, इस कॉलेज के लिए खर्च करना, मुसलमान बच्चों के फीस के लिए खर्च करना, यतीमों के लिए खर्च करना, बेवाओं के लिए खर्च करना, गरीबों के लिए खर्च करना, मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए खर्च करना। इससे जितना खर्चा आएगा, हमारे जो बड़े थे अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में, हम मर जाएंगे, हमारे जाने के बाद हमारे साथ कुछ आने का नहीं है। इस जमीन को, इस प्रॉपर्टी को, इस बिल्डिंग को, इस पैसे को अल्लाह के नाम पे मैं वक्फ करता हूं। इससे जितना आता रहेगा ये सब कुछ गरीबों में, मुसलमानों में, मदरसों में, मस्जिदों में अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे सदका जारिया समझकर कुर्बान जो हम माल करते हैं, प्रॉपर्टी करते हैं, जमीन करते हैं, उसको वक्फ कहते हैं। ये क्या कि गवर्नमेंट के लैंड्स क्या कि गवर्नमेंट हमारे लिए दी क्या कि किसी से भीख में ली हुई ज़मीनें नहीं है। अब्बास अली खां मस्जिद के नाम पे इतने एकड़ ज़मीन, ये ज़मीनें सिर्फ मस्जिद के लिए इस्तेमाल करेंगे। फला मदरसे के लिए इतने ज़मीन, ये सिर्फ मदरसे के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये जमीन मुस्लिम कौम के लिए है, मुसलमानों के तरक्की के लिए इस जमीन को, इस प्रॉपर्टी को, इस बिल्डिंग को इस्तेमाल करेंगे। आज मुस्लिम कौम के तरक्की के लिए जब से वक्फ बोर्ड बना है, तब से लेकर आज तक वक्फ बोर्ड के प्रेसिडेंट कौन थे भाई? वक्फ बोर्ड के जो इंचार्ज होते हैं, वक्फ बोर्ड के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होते हैं, या स्टेट प्रेसिडेंट होते हैं, या नेशनल प्रेसिडेंट होते हैं, ये कोई नॉन मुस्लिम थे? मुसलमान को बनाया गया। और जितने भी वक्फ के प्रॉपर्टीज को बेच कर लोग खाएं, जितने भी वक्फ के प्रॉपर्टीज को लोग कब्जा किए हैं,
اس میں صرف حکومت کا ہاتھ نہیں تھا، حکومت کے کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کا ہاتھ نہیں تھا۔ ہمارے آندھرا پردیش میں 60 پر 6000 وقف بورڈ کے زمینوں میں 30 پر 31,000 ایکڑ قبضہ ہو چکی ہے۔ کرناٹکا کے 56 ایکڑ، 50 پر 6000 ایکڑ جو وقف بورڈ کے زمینیں ہیں، ان زمینوں میں 20 پر 7000 27,000 ایکڑ لوگ قبضہ کر چکے ہیں، بیچ چکے ہیں۔ اس میں غلطی مسلم لیڈرز کی بھی ہے، اس میں غلطی بے ایمان مسلم لیڈرز کی بھی ہے، اس میں غلطی وقف بورڈ کا جو چیئرمین ہوتا ہے، یہ لیڈرز کے ساتھ مل کر جو بے ایمانی کرتا ہے، اس کے بے ایمانی کرنے کی وجہ سے وقف بورڈ کے زمینوں کا صحیح استعمال نہیں ہوا ہے۔ اور جتنے بھی ابھی دیکھو بھائی، کئی مسجدیں ایسے ہیں جس کے انڈر میں کئی دکان ہیں، جس کے اندر میں کئی بلڈنگیں ہیں، جس کے اندر میں کئی لاکھوں کا پیسہ آتا ہے۔ میں بہت سارے علاقوں میں گیا ہوں، آندھرا پردیش میں کئی مسجدوں میں مسجدوں کا دکان کا کرایہ 500 روپیہ 1000 روپیہ۔ جو مسجد کی کمیٹی کے لوگ آئے، یہ لوگ 10,000 15,000 5,000 روپیہ ان لوگوں سے لیتے ہیں۔ اس کو بھی ذریعہ بنا کر لوگ کھاتے ہیں۔ نہ یہ پیسہ جو مسجدوں کے دکانوں کا پیسہ ہے، جو وقف کی ہوئی زمینوں کا پیسہ جو آتا ہے، اس سے نہ کسی غریب بچی کی شادی ہوتی ہے، اس سے نہ کوئی بچہ ڈاکٹر بن رہا، نہ کوئی بچہ IAS بن رہا، نہ کوئی بچہ IPS بن رہا، نہ کوئی یونیورسٹی چلتی، نہ کوئی کالج چلتا، نہ کوئی مدرسہ چلتا، نہ کوئی اسلامک اسکول چلتا۔ ان کی باپ دادا کی آستی سمجھ کر وقف کے زمینوں کو، وقف کے پراپرٹیز کو مسلمان استعمال کر رہے۔ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں، یاد رکھو، ایک انگشت اگر کوئی کسی کی زمین کو قبضہ کرے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک انگشت کے برابر کوئی کسی زمین کو قبضہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کو اس کے گلے کا توق بنائیں گے، اس کے اوپر اللہ پاک اپنی لعنت برسائیں گے، اور اس کو اللہ پاک 7 زمینوں کے نیچے دھسائیں گے۔ جتنا زمین وہ قبضہ کیا ہے، اللہ حکم دیں گے اس زمین کو کھود، اور اس کی پوری مٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر ڈالیں گے، 7 زمین کے نیچے اللہ پاک اس آدمی کو دھسائیں گے۔ جو کسی کی پراپرٹی کو قبضہ کرتا ہے، یہ غریبوں کی پراپرٹی سے، یہ مسلمانوں کی پراپرٹی سے، یہ یتیموں کی پراپرٹی سے، مسلم قوم کے ڈیولپمنٹ کے لیے پراپرٹی سے۔ مسلمان غریب نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس اللہ بہت موقع دیا ہے، ہم صحیح استعمال نہیں کر رہے۔ اور اس کا جواب کیا ہے بھائی؟ آج اگر اپوزیشن طاقت میں نہ ہوتا، آج سیکولر ہندو بھائی اگر پارلیمنٹ میں آواز نہیں اٹھاتے، تو جتنے بھی وقف بورڈ کے جائیداد اور زمینیں ہیں دوسروں کے قبضے میں چلے جاتے۔ ان وقف بورڈ کے اندر نان مسلمز کو دخل دیا جاتا۔ اب میں اس سے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ بھائی کسی ہندو بھائی بہن کی شادی مسلم قاضی نہیں پڑھا سکتا، مسلم بھائی بہن کی شادی میں ہندو پنڈت آ کے نکاح نہیں پڑھا سکتا، شادی نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی کسی مسجد کے کمیٹی میں کوئی ہندو بھائی نہیں آ سکتا، کسی بڑے مندر کے کمیٹی میں کوئی مسلم بھائی جس طریقے سے نہیں جا سکتا، کیونکہ ان کا مذہب الگ ہے، ہمارا مذہب الگ ہے۔ ان کے مذہب کا ہم احترام کرتے ہیں، مگر ان کے مذہب کے کاموں میں، ان کے پوجا میں، ان کے کمیٹی میں، ان کے مندروں میں ذمہ داری ہم نہیں لے سکتے، کیونکہ ہم نہیں جانتے اس کے بارے میں۔ اسی طریقے سے وقف بورڈ کے معاملات کے اندر کسی غیر مسلم کو دخل دینا بھی ایسے ہی ہے جیسے کسی مسلم بچہ اور بچی کی شادی کوئی ہندو آ کے پڑھا رہا، کسی ہندو بھائی کے شادی میں کوئی مسلم جا کے خطبہ پڑھ رہا ہے۔ اسی طریقہ، یہی طریقہ ہے۔ اگر سیکولر لیڈرز نہ ہوتے تو ہمارے زمینیں قبضہ ہو چکی ہوتی۔ اس کا حل کیا ہے؟ سکین کرو اور ریلیاں نکالو، روڈوں پہ آؤ، پریس میٹ کرو، میٹنگیں کرو، شادی خانے میں سب کو بلاؤ، دعوت کرو، میٹنگ کرو، وقف بورڈ کی میٹنگ ہے، کل اور کچھ مسئلہ آ گیا، پھر سب کو جماؤ، JAC والے، جمعیت علماء والے،
जमात अहले हदीस वाले, जमात वाले, मस्जिदों वाले, मदरसों वाले, उलमा इकराम, कमेटी मेंबरान, जमात इस्लामी, सब रोड पे आओ, रैलियां करो बस। इसका हल यही है क्या? जब तक मुसलमानों के अंदर सियासी जज्बा पैदा नहीं होगा, जब तक मुसलमान अपने लीडरों को नहीं बनाएंगे, जब तक मुसलमान अपने जवानों को, इल्म जानने वालों को, पढ़े लिखे तबके को पार्लियामेंट में नहीं भेजेंगे, तब तक ये एनआरसी में जिस तरीके से बाहर आकर रैलियां निकाले, शाहीन बाग में जिस तरीके से बैठ गए, वक्फ बोर्ड के मसले में भी रोड पे आए, रैलियां निकाले, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, प्रोग्राम्स करे, जलसे करे, पैसे बर्बाद करे, इसके अलावा कोई फायदा नहीं है। यूसीसी के मामले में रोड पे आए, हिजाब के मामले में रोड पे आए, एनआरसी के मामला में रोड पे आए, सीएए के मामले में रोड पे आए, एमपीआर के मामले में रोड पे आए, तलाक बिल के मामले में रोड पे आए, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के मामले में रोड पे आए। इसका हल रोडों पे आना नहीं है, इसका हल रैलियां निकालना नहीं है, इसका हल प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस मीटिंग करना नहीं है, इसका हल हजारों लोगों को जमा करके दावतें करके प्रोग्राम करना नहीं है। इसका हल यह है मुसलमान सियासत में आए, मुसलमान सियासत के अंदर अपना कदम बढ़ाए, मुसलमान अपने सही लीडरों को पार्लियामेंट में भेजे। मुसलमान नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर बिन खत्ताब, अबू बकर सिद्दीक, उस्मान गनी, हजरत अली जैसे लीडरों को जो तैयार किए थे, मुस्लिम उलमा की, मुसलमानों के जिम्मेदारों की, मुसलमानों के कायदीन की ये जिम्मेदारी है कि अपने निगरानी में सच्चे लीडरों को पार्लियामेंट में भेजे। यही इसका हल है, इसके अलावा कोई भी इस मसले का हल नहीं। जेसीपी में अभी मसला चला गया, अगर मुसलमानों के इस मसले का हल अगर हो गया अपोजिशन के ताकत में होने की वजह से, कल कोई और बिल लाएंगे, फिर कोई और बिल लाएंगे, हम रोडों पे निकलते, रैलियां करते, पैसा बर्बाद करते, ये इसका हल नहीं। मुसलमानों में आपस में इत्तेहाद की जरूरत है, मुसलमानों में आपस में मुत्तहिद होने की जरूरत है, मुसलमानों में जमातों के नजरियात को अलग रखते हुए हर आदमी अपनी अपने नजरिए पे चलते हुए, अपनी जमात को मानते हुए, अपने जमात के रास्ते पे चलते हुए, दूसरे जमात वालों की इज्जत करते हुए, तमाम मुसलमानों के जमातों के जितने भी बड़े जमात अहले हदीस, जमात इस्लामी, जमात उलमा हिंद, मजलिस अहरार, मिल्ली काउंसिल, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जितने भी ऊपर हमारे बड़े सब मिलकर बैठकर मुस्लिम लीडरों को तैयार करने की अगर कोशिश करेंगे, मुस्लिम लीडर्स को पार्लियामेंट में भेजेंगे, हमारे मसाइल का हल हो जाएगा। इसके अलावा इस मसले का हल कोई भी नहीं। किसी छोटे बच्चे को भी इस मसले का हल पूछो, यही बताएगा, इसके अलावा कोई भी हल नहीं। नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठकर, मस्जिद में बैठकर फैसले करते थे, इंसाफ करते थे। मस्जिद नबवी में लोग केस लाते थे। मस्जिद नबवी जिस तरीके से आज पंचायती के लिए किसी के पास जाते, नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर इंसाफ की बात करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं था। नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम, यहूदी, ईसाई, मुशरिकीन भी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में मस्जिद में इंसाफ कराने के लिए आया करते थे। मस्जिद नबवी में इस्लामिक स्कूल चलता था, मस्जिद नबवी से साइंटिस्ट निकले, मस्जिद नबवी से डॉक्टर्स निकले, मस्जिद नबवी से बिजनेसमैन निकले, मस्जिद नबवी से इंसाफ पसंद निकले, मस्जिद नबवी से सियासतदान निकले, मस्जिद नबवी से खलीफा निकले, अबू बकर बने, उमर बने, उस्मान बने, अली बने। जितने भी आज वक्फ का जो जज्बा है वक्फ करने का मुसलमानों के अंदर, ये भी पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से हमें सिखाया है। हमारे नबी ने हमें बतलाया दुनिया असल नहीं, आखिरत असल है।
دنیا اصل نہیں ہے، مرنے کے بعد کی زندگی اصل ہے. تم وقف کرو اپنے قوم کے لیے، وقف کرو غریبوں کے لیے، وقف کرو، اپنے مال کو قربان کرو اللہ اور اس کے رسول کے محبت میں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ تمہیں آخرت میں عطا فرمائیں گے. یہ جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو سکھائے ہیں. اسی جذبے سے ہمارے اکابرین ان زمینوں کو، ان جائیدادوں کو وقف کیے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی آج جو ہے نا، مسجد نبوی بھی، وہ بھی ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین کو خریدے تھے اور اللہ کے لیے وقف کر دیے تھے، اللہ کے راستے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جنگ میں گئے، انہیں بہت کچھ زمین ملی، انہیں فتح حاصل ہوا، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ اتنی بڑی زمین میری زندگی میں مجھے اتنی آستی، اتنا پیسہ، اتنی دولت نہیں ملی تھی، کیا کروں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمین کو اللہ کے راستے میں وقف کرو، غریبوں کے لیے وقف کرو، اللہ اس کا بدلہ تمہیں آخرت میں عطا فرمائیں گے. امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمین کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیے تھے. جامعہ ازہر یونیورسٹی جہاں سے مولانا ابوالکلام آزاد پڑھ کر آئے، وہ جامعہ ازہر یونیورسٹی بھی وقف کی زمین ہے، اللہ کے راستے میں وقف کی ہوئی زمین ہے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے پیغمبر نے اعلان فرمایا پانی مسلمانوں کے پاس نہیں تھا پینے کا. آج دنیا میں ابھی بھی دیکھو نا، بارش آیا یہاں وجے میں، گنٹور میں، فلاں تلنگانہ میں، سب سے زیادہ مدد کرنے والے لوگ کون نظر آتے بھائی؟ کون بھائی؟ مسلمان، داڑھی والے، ٹوپی والے. اب کووڈ میں نظام الدین کو بدنام کیا گیا، داڑھی والوں کو بدنام کیا گیا، ٹوپی والوں کو بدنام کیا گیا، اتنا بدنام کیا گیا کہ داڑھی والوں کو دیکھو تھوکتے ہیں نان مسلم. ٹی ویوں میں اتنا بدنام کیا گیا، بدنام کیا گیا. اللہ نے بتایا جن کو آج تم تھوک رہے ہو، آج تم جن کو برا سمجھ رہے ہو، یہی اللہ کے پیارے بندے ہیں، تمہارے مشکلوں میں یہی ساتھ دینے والے ہیں. اللہ نے کیا ایسا کہ ان لوگوں کے باپ دادا ماں باپ کی جب موت ہوئی، بیٹے ان کے جنازے میں شامل نہیں تھے، مسلمان کرونا سے مرنے والے لوگوں کے جنازے میں اٹھائیں. وجے میں، گنٹور میں سب مسلمان ہیں. یہ جذبہ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو عطا فرمایا. آج یہ جذبہ بھی تھوڑا کم ہوتا جا رہا بھائی. میں کمانا، جمانا، میرے بچے اچھے رہنا، میرا گھرانہ اچھا رہنا، میرا خاندان اچھا رہنا، میرا قبیلہ اچھا رہنا، اور بس ہمارے مرنے کے بعد ہمارے ساتھ آنے والے چیزیں یہی زمینیں ہیں جو اللہ کے راستے میں ہم مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے دیتے ہیں. یہی زمینیں ہیں جو اسلامک اسکول اور کالجز کے لیے ہم دیتے ہیں. یہی زمینیں ہیں، یہی وہ پیسہ جو کسی کو حافظ بنانے میں، عالم بنانے میں، کسی مسجد کے تعمیر میں، اللہ کے راستے میں ہم جو خرچ کرتے ہیں، یہی چیزیں ہمارے آخرت میں مرنے کے بعد ساتھ آئیں گے ثواب جاریہ کے طور پر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمانوں کو پانی کی تکلیف ہو گئی تھی. مسلمانوں سب کو مدینہ میں ایک ہی کنواں تھا یہودی کا. اگر لوگوں کو پانی پینا ہوتا نا تو اس کنویں کے پاس جاتے تھے، بڑی مشکل سے پانی پیتے تھے، پیسے دینا اور پانی خریدنا. آج ہی نہیں، اس زمانے میں بھی پانی خریدا جاتا تھا، بہت زیادہ پیسے لگتے تھے، لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع میں فرمایا، او میرے پیارے صحابہ، میں جنت کی گارنٹی دوں گا اس کے لیے جو ایک کنواں خرید کے دے گا. لوگوں کو پانی پینے کے لیے آسانی ہوگی. غریب لوگ پانی خرید نہیں سکتے، جو ایک کنواں خرید کے دے گا میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ اس کنویں کو میں خرید کے دے دوں گا. حضرت عثمان غنی گئے، یہودی سے بات کرنے لگے، یہ کنواں بیچے گا؟ کہا کہ میں نہیں بیچوں گا. کہا کہ منہ مانگے تو جتنا بھی مانگ لے میں تجھے عطا کروں گا. اس نے کہا کہ 500-600 دینار کا کنواں تھا. کتنا بھائی؟ 500-600 دینار کا کنواں تھا.
اس نے کہا کہ 3000 دینار میں بیچوں گا، ڈبل نہیں تریبل، اس سے زائد بولا، 3000 دینار میں بیچوں گا۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ تو 3000 دینار مانگتا ہے، میں 40,000 دینار لایا ہوں۔ یہودی نے کہا کہ 3000 دینار میں پوچھ رہا ہوں، وہ 500-600 ہزار دینار کا ہے، 40,000 کیوں دینا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ 40,000 کی بات نہیں۔ حضرت عثمان نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کنویں کو خرید کے دینے کے لیے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کنواں جو خرید کے دے گا میں محمد اس کے لیے جنت کی سرٹیفکیٹ دیتا ہوں۔ نبی محمد الرسول اللہ کے محبت میں 40,000 دینار نہیں 40,000 کروڑ دینار بھی ہوگا، عثمان دینے کے واسطے تیار ہے، یہ کنواں خریدنے کے واسطے تیار ہے۔ حضرت عثمان غنی نے اپنے دور میں کروڑوں کی پراپرٹیز اللہ کے راستے میں خرچ کیے تھے، اور یہودی نے کہا کہ نہیں، میں ایک دن میں لوگوں کو پانی بیچوں گا، ایک دن لوگوں کو تم پانی پلا لینا، ایک دن کے لیے بیچوں گا۔ حضرت عثمان غنی پیسے دیے اور کنواں خرید لیے، ایک دن وہ پیسوں میں پانی بانٹتا تھا، ایک دن حضرت عثمان غنی فری میں لوگوں کو، مسلمز نان مسلمز یہودی عیسائی جو بھی پیاسا آتا اس کو پانی پلاتے تھے۔ لوگ یہودی سے پیسوں میں پانی نہیں لیتے تھے۔ اس نے کہا کہ پورا کنواں خرید لو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کنویں کو خریدتے ہیں، اللہ کے راستے میں وقف کر دیتے ہیں۔ آج بھی مدینے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے بینک میں اکاؤنٹ ہے ان کا، 1400 سال سے آج تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکاؤنٹ ہے۔ وہ جو کنویں سے لوگ پانی پیتے ہیں اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے اکاؤنٹ سے جتنا پیسہ آتا ہے پورے مدینے میں، سعودی عرب میں کہیں بھی کوئی بھی بیوہ، کوئی بھی غریب، کوئی بھی یتیم بھوکا نہ سوئے۔ 1400 سال پہلے وقف کی ہوئی پراپرٹیز سے، اس پیسے سے آج بھی مسجد نبوی کے آس پاس کے علاقوں میں، مدینے میں، مکہ میں حضرت عثمان غنی کی پراپرٹیز سے، ان کے وقف کیے ہوئے زمینوں سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، غریبوں کی غریبی ختم ہوتی ہے۔ یہ جذبہ دنیا میں کوئی لیڈر دے کر گیا ہے؟ اتنا جذبہ غریبوں کی مدد، غریبوں کی حمایت، غریبوں کی شفقت، کمزوروں کی مدد کرنا۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگردوں کو، اپنے ماننے والوں کو، امت مسلمہ کو یہ سبق دیے ہیں، وقف کا جذبہ پیدا کیے ہیں۔ اسی وقف کے جذبے سے ہندوستان میں 9,40,000 ایکڑ جو زمینیں ہیں، 8,70,000 جو پراپرٹیز ہے، اسی جذبے سے مسلمانوں نے ملک کے لیے، قوم کے لیے، کمزوروں کے لیے، غریبوں کے لیے وقف کی ہوئی زمینیں ہیں۔ ان زمینوں کو اگر ہم بچانا چاہتے ہیں تو مسلمانوں کو اپنے لیڈرز کو تیار کر کر پارلیمنٹ میں بھیجنے کی ضرورت ہے۔ دوسری درخواست ہے، نماز کے بعد ہر کوئی بندہ اپنے موبائل کے ذریعے سے سکین کیجئے، میل بھیجئے جے پی سی کو، اور آج سے رات کے 12 بجے تک ٹائم ہے، صرف رات کے 12 بجے تک ٹائم ہے۔ ایک ایک بندہ کم از کم اپنے فرینڈ سرکل میں 100 آدمی 200 آدمیوں کو فون کر کر اپنے رشتہ داروں میں جتنے بھی لوگ ہیں ان لوگوں کے موبائلز کے ذریعے سے سکین کرنے کا طریقہ بتائیں گے، جے پی سی کو میسج بھیجیں گے۔ انشاءاللہ ہمارے وقف کے زمین اور جائیدادوں کو ہم بچانے کی کوشش کریں گے نا بھائی انشاءاللہ۔ اگر چلے گئے نا پھر واپس نہیں آ سکتے، اگر چلے گئے مسلمان یسی یشٹی سے بھی زیادہ زمین میں دھس جائے گا، ذلیل کی زندگی سے ہندوستان میں گزارے گا۔ ابھی ہے تو کچھ کر سکتے ہیں فیوچر میں، ابھی صحیح لیڈرز بڑھیں گے، ہمارے مسلمانوں کے لیڈرز بنیں گے انشاءاللہ، وقف کے زمینوں کا صحیح استعمال ہوگا انشاءاللہ۔ اگر ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا نا یہ وقف کے جائیداد، پوری زندگی مسلمان بکھاری کی طرح ہندوستان میں زندگی گزاریں گے۔ نمازوں کے بعد سے کوشش کر کر آج رات کے 12 بجے تک ایک ایک آدمی کم از کم 100 آدمیوں کے موبائل سے سکین کروائیں گے نا انشاءاللہ۔ کون کون کراتے ہاتھ اٹھاؤ بھائی،
سب کراتے ہیں انشاءاللہ، ضرور کراؤ، جے پی سی کو میسج بھیجیے، انشاءاللہ ہمارے اس ایک ووٹ کے ذریعے سے، ہمارے اس ایک میسج کے ذریعے سے اللہ پاک وقف کے زمینوں کو، جائیدادوں کو حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا اصل جو ٹاپک تھا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی